الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ خلاصۃ النحو حصہ اول الدرس العاشر، 10واں سبق۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج 10واں سبق ہے، اچھی نیتیں فرما لیجیے اور کتاب پڑھنے کی دعا بھی پڑھ لیجیے۔ سبق کا نام ہے جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کا بیان۔ آئیے، جملہ خبریہ کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیں کہ عربی میں سینٹنس یعنی جملے وہ دو طرح کے ہی ہوتے ہیں، یا تو خبریہ ہوگا یا انشائیہ ہوگا۔ اب خبریہ بھی دو ہوتے ہیں، جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ، یہ دونوں کیا کہلاتے ہیں؟ جملہ خبریہ کہلاتے ہیں، اور انشائیہ ایک الگ قسم ہے۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے جملہ خبریہ۔ جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اسے جملہ خبریہ یا خبر کہتے ہیں۔ تو یعنی آپ کے پاس جو خبر آیا کسی کے ذریعے سے، ہے نا، خبر پہنچی، تو وہ خبر یا تو سچا ہوگا یا جھوٹا ہوگا۔ اسے اردو میں یا عربی میں ہر ایک اعتبار سے دیکھا جا سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی نے آ کر خبر دیا زید عالم ہے، زید عالم، زید عالم ہے، یا تو یہ خبر سچا ہوگا یا تو جھوٹا ہوگا۔ اسی طرح جاء بکر، بکر آیا، تو اس سے بھی یا تو یہ پتہ چلے گا کہ بکر آیا یا نہیں آیا۔ اگر واقعے کے مطابق ہے تو سچا ہے، اور واقعے کے مطابق نہیں ہے تو جھوٹا ہے۔ اور جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکتا ہو اسے جملہ انشائیہ یا انشاء کہتے ہیں۔ اب وہ جملہ ایسا ہوگا کہ نہ جھوٹا ہی کہہ سکتے ہیں نہ سچا ہی کہہ سکتے ہیں، بس جیسا ہے ویسا ہی سمجھنا ہوگا، ماننا ہوگا، کرنا ہوگا۔ جیسے من ہوا، وہ کون ہے؟ اب اس کو سچا جھوٹا کیا کہیں گے؟ یہ تو سوال ہے۔ حل ذہب خالد، کیا خالد گیا؟ ٹھیک ہے، اب اس جملے سے کیا خالد گیا کہ وہ کون ہے؟ ٹھیک ہے، مت کرو، ٹھیک ہے، کاش کہ میں ایسا ہوتا، ٹھیک ہے، تو یہ جھوٹا یا سچا نہیں کہا جا سکتا ہے۔ یا کوئی دعائیہ جملہ ہے، یا اللہ مجھے بخش دے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی انشائیہ میں سے آتا ہے۔ آئیے اس کے تقسیمات دیکھتے ہیں۔ جملہ انشائیہ کی قسمیں۔ جملہ انشائیہ یہاں پر تو صرف 8 قسمیں ہیں، اور یہاں 8ویں کے آخر میں 5 حاشیہ لگا ہوا ہے۔ حاشیے میں دیکھیں گے کہ 5 اور قسمیں تقسیم کیے گئے ہیں، وہاں دیکھ کر علم میں اضافہ فرما لیجیے۔ جملہ انشائیہ کے کئی اقسام ہیں، جن میں سے بعض قسمیں یہ ہیں۔ نمبر 1، امر۔ امر یعنی وہ جملہ جس میں کسی کام کا حکم دیا گیا ہو، جیسے انصر، تم مدد کرو، اضرب، تم مارو، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے بہت سارے عربی میں جن الفاظ کے ذریعے سے حکم دیا جاتا ہے اسے امر کہتے ہیں۔ نمبر 2، نہیں، وہ جملہ جس میں کسی کام سے روکا گیا ہو، جیسے لا تکفر، انکار نہ کر، کفر نہ کر، یا ناشکری نہ کر، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں۔ تیسرا، استفہام، وہ جملہ جس میں سوال کیا گیا ہو، اجاء زید، کیا زید آیا؟ تو جو سوال ہوگا وہ انشائیہ، وہ جملہ کیا تیار ہوگا؟ جملہ انشائیہ تیار ہوگا۔ نمبر 4، تمنی، وہ جملہ جس میں کوئی آرزو، خواہش کی گئی ہو، جیسے لیت زیدن فازا، کاش کہ زید کامیاب ہوتا۔ تو یہاں پر ہم خواہشات ظاہر کر رہے ہیں، اپنی تمنا کو، آرزوؤں کو ظاہر کر رہے ہیں، تو یہ بھی جملہ انشائیہ میں داخل ہوگا، یعنی یہ جب تیار ہوگا تو جملہ انشائیہ میں رکھا جائے گا۔ ترجیح، وہ جملہ جس میں کوئی امید کی گئی ہو، ہے نا، امید والا جملہ ہے، لعل زیدن جاء، امید ہے کہ زید آیا ہوگا، ہے نا، امید ہے کہ زید آیا، تو یہ بھی کیا ہے؟ جملہ انشائیہ میں اسے رکھا جائے گا۔ لعل کے ذریعے، لیتا کے ذریعے، حل الفاظ کے ذریعے، حل یا کے ذریعے، لا تکفر فعل نہیں کے ذریعے، اور امر کے ذریعے یہ انشائیہ بنایا جاتا ہے۔ اور دیکھیں عقود، عقود کا مطلب ہوتا ہے لین دین۔ عقد کا معاملہ جب ہوتا ہے کسی چیز کا، جب دو لوگ باہمی کوئی کام کرتے ہیں اور اس میں عقود کا معنی پایا جاتا ہے، لین دین کا معنی ہو، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ عقود کہتے ہیں۔
وہ جملہ جن سے کوئی عقد کیا جائے، ہے نا، کوئی ڈیل، کوئی بات ڈیل کی جائے، جیسے بعتو میں نے خریدا، نکحتو میں نے نکاح کیا، تو اس میں کیا ہوتا ہے، معاملہ ڈیل ہوتا ہے، عقود عقد ہوتا ہے، اس لیے اسے بھی جملہ انشائیہ میں رکھا جائے گا۔ ساتواں قسم، وہ جملہ جس میں قسم کھائی گئی ہو، احلف باللہ میں اللہ کے قسم کھاتا ہوں، اللہ کے نام کے حلف اٹھاتا ہوں، ٹھیک ہے، قسم کھاتا ہوں، تو یہ بھی جتنا بھی قسم کے جملے تیار ہوں گے وہ انشائیہ میں رکھے جائیں گے۔ اسی طرح آٹھواں ہے دعا، وہ جملہ جس میں دعا کی گئے ہو، یرحمون اللہ ہم نے اللہ ہم پر رحم فرمائے، اللہ ہم پر رحم فرمائے، تو یہ بھی کیا ہے، جملہ دعائیہ ہے، اور اسے کہاں رکھیں گے، انشائیہ میں۔ یہ یاد رکھیں جملہ انشائیہ کے علاوہ ہر جملہ خبریہ ہوتا ہے، چاہے جو ہو، ٹھیک ہے۔ آئیے حاشیہ میں دیکھتے ہیں کیا ہے وہ 5 چیزیں جس میں علم میں اضافہ ہو جائے۔ وہاں انشائیہ کے چند قسمیں بیان ہوئے تھے، اب دیکھتے ہیں یہاں اور بھی قسمیں ہیں۔ یہاں پر جملہ انشائیہ کے مزید اقسام یہ ہیں۔ نمبر 1 ندا، وہ جملہ جس میں ندا دی گئی ہو، یا اللہ ہو، یا نبی ہو، یا زید، یا بکر، ٹھیک ہے، تو وہ جملہ تیار ہو کر کس میں رکھیں گے، جملہ انشائیہ میں۔ نمبر 2 عرض، وہ جملہ جس میں نرمی کے ساتھ کسی سے کوئی گزارش کی گئی، عرض کی گئی، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ہے نا، الا تقیم عندنا، تو کیا آپ کے پاس کھڑا ہو سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 3 تعجب، کوئی بھی جملہ ہے جس میں تعجب ہو، ما احسنک، واہ کیا آپ نے اچھا کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ جملہ جس میں کسی بات پر تعجب کا اظہار کیا گیا ہو۔ نمبر 4 حمد و مدح، جس میں کسی کو تعریف کی گئی ہے، وہ جملہ جس میں حمد و تعریف کی گئی ہو، جیسے الحمدللہ، ہے نا۔ اسی طرح ذم و ہجو، وہ جس میں کسی کی توہین کی گئی ہو، مذمت کی گئی ہو، ہے نا، وہ جملہ جس میں کسی کی مذمت برائی بیان کی گئی ہو، جیسے بئس الاسم، کتنا برا گناہ ہے، کتنا برا نام ہے، الفسوق، بئس الاسم الفسوق، فاسق کتنا ہی برا نام، کیا ہی برا نام ہے، یا کتنا ہی برا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 قسمیں اور بڑھ گئے ہیں، ادھر 8 5 13 قسمیں ہو گئیں، اسے ذہن نشین رکھے، انشاءاللہ جملہ بنانے میں آسانی، جملوں کو پہچاننے میں آسانی۔ ماشاءاللہ امید ہے یہ سبق سمجھ میں آیا گیا ہوگا، تو کوشش کریں کہ اس علم کو دوسرے تک پہنچائیں، دوسرے طالب علم تک پہنچائیں، ہمارا چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اس چینل کا نام ہے علم ہی کامیابی ہے۔